کہا ہی جا رہا ہے کہ اس واقعے کی وجہ سے جو ہے نا وہ پی ایم ایل این نے یہ سمجھا یا سوچا کہ یار یہ شخص بڑے اپرائٹ ہیں اور یہ شاید عمران خان کے لیے ٹف ٹائم دے گا. اور عمران خان بھی اس لیے بار بار کہہ رہے ہیں کہ جو آپ تعیناتی کرنے لگے ان کے ذہن میں عاصم منیر صاحب بھی تھے, اس کے ذریعے جو ہے وہ مجھے نہ صرف جو ہے ڈسکوالیفائی کروایا جائے گا, میرا پتہ صاف کروایا جائے گا, لیکن میرے پیچھے عوام کھڑی ہوئی ہے. تو رانا صاحب اس کو کس طرح رسپونڈ کریں گے؟ نہیں, معاملہ یہ ہے کہ اس کو تو اس آدمی کے اوپر یا جنرل صاحب کے اوپر پورا یقین ہونا چاہیے کہ جو آدمی مجھے وزیر اعظم ہوتے ہوئے وہ بات کہہ سکتا ہے جو مجھے اچھی نہیں لگتی, تو آج پھر جو ہے وہ آج کے وزیر اعظم کو بھی وہ اپریٹ بات کرے گا, کہہ سکتا ہے بالکل. سرش چینج تو نہیں ہو سکتی. یعنی معاملہ یہ ہے کہ دوسرا یہ ہے نا کہ ہر آدمی کا جو ہے اس کی ایک اپنا فطرت, اس کی عادت, اس کی بیک گراؤنڈ ہوتی ہے, تو اس میں جو ہے اس کو تو اس بات کے اوپر, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ اب یہ وہ فرا گوگی کے اور یہ باقی جو ان کی سارے کرپشن کے معاملہ سامنے آئے ہیں, تو انہیں تو ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے تھا بلا کے ان کو کہ بھئی آپ نے مجھے وقت پہ جو یہ ساری چیزیں بتائی تھیں. میری بدقسمتی کہ میں اس وقت اس کے اوپر نہیں کر کس طرح آپ لوگوں پہ پریشر تھا جہاں کہیں سے بھی تھا کہ نامینیشن کچھ اور ہونی چاہیے, اور یہ لیکن آپ لوگوں نے فیصلہ کیا کہ عاصم منیر صاحب ہی کو لگایا جائے؟ نہیں دیکھیں, ایک بات میں جو محسوس کرتا رہا ہوں کہ اس مرتبہ جو ہے وہ کیونکہ پی ایم ایل این کی جو لیڈرشپ ہے یا پی ایم ایل این کو ایز پولیٹیکل پارٹی سب سے زیادہ مواقع ملے ہیں کہ وہ چیف آف آرمی اسٹاف جو ہے وہ تعینات کرے, غالباً کوئی 4 یا 5, اور سب سے زیادہ ٹکر مارنے کے موقع بھی ملے. اور ہر مرتبہ جو ہے وہ پی ایم ایل این کی لیڈرشپ نے یا پی ایم ایل این نے بطور سیاسی جماعت کے اپنے چوائسز کیے, کبھی نمبر 3 پہ, کبھی 4 پہ, کبھی 5 پہ. اس مرتبہ ایک سوچ تھی کہ یار کچھ نیا کر کے دیکھا جائے, سینئر موسٹ جو ہے نا اس کے اوپر جو ہے نا وہ اپنا جو ہے وہ اکتفا کیا جائے. میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں میں اس کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ مجھے جنرل عاصم منیر ایز اے ڈی جی آئی ایس آئی کی ادا پسند آئی کہ یار اس نے دیکھا نہیں سامنے کون ہے, اور اس نے کہا کہ اپرائٹ افسر تھا, انہوں نے کہا یہ سر دیکھے ثبوت ہے. پرائم منسٹر ناراض ہوا, ہی فیس دا کانسیکوینسز. ان کی ڈی جی آئی ایس آئی کی پوسٹ بڑی پوسٹ ہوتی ہے, بالکل, مطلب میرے خیال سے آرمی چیف کے بعد سب سے بڑی پوسٹ ہی وہ ہوتی ہے, وہ ان کی چلی گئی لیکن انہوں نے پرواہ نہیں کی. تو اگر آپ نے ان کی یہ ادا دیکھ کے بھی ان کو لگایا ہے, اور اب پرائم منسٹر کی دفعہ آپ لوگ ہیں, آپ اپوزیشن میں تو نہیں ہیں, تو اس میں چھپانے والی بات کوئی نہیں, اچھی بات ہے. آپ نے ایک اپرائٹ افسر کو لگایا ہے جو کہ اس وقت کے پرائم منسٹر, جو کہ سب سے اسٹرانگ پرائم منسٹر تھا. آپ کو تو 1 پیج برسر ہی نہیں ہوا تھا پیپلز پارٹی والوں کو جو ان کو ہوا ہے, آپ کو تو آپ کے ہمیں مجھے تو پتا ہے ایز اے جرنلسٹ مجھے پتا ہے اس بات کا. تو اگر آپ نے اس وجہ سے بھی لگایا کہ یار ایک آنےسٹ افسر ہے, تو اس سے تو بڑی اچھی بات ہے, آپ اس کو اون کریں اس بات کو کہ آپ نے اس وجہ سے بھی لگایا گیا. معاملہ یہ ہے کہ میں نے تو پہلے بات کی ہے نا کہ ان کا جو تعارف ہے, اور اس کے بعد سینئر موسٹ تھے, لیکن سینئر موسٹ میں ایک آگے دقت بھی آ رہی تھی. اس دقت کو ریموو کرنے کا بھی تو مقصد یہی تھا نا کہ ہی از دی مین. تو اب معاملہ یہ ہے کہ دیکھیں اس وقت نہ صرف یہ کہ انہوں نے وہ حق بات جو ہے وہ اس وقت کے وزیر اعظم سے یا حکمران کے سامنے کی, اس وقت جب ان کے اپنے باس اور وزیر اعظم 1 پیج پہ تھے. وہی تو اس کے باوجود انہوں نے یہ جرأت کی. تو میں سمجھتا ہوں اس وقت سے بھی. اور پھر دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں جو بھی ڈسکشنز ادارے میں ہوتی ہیں وہ کسی نہ کسی انداز سے جو ہے وہ آگے پیچھے لوگوں کو پتہ چلتا رہتا ہے. تو جب یہ انسٹیٹیوشن نے جو فیصلہ کیا ہے ایز انسٹیٹیوشن کہ ہم نے اے پولیٹیکل کردار اپنانا ہے, اور ہم نے اپنا سیاسی کردار جو ہے وہ ہم نے اس کو جو ہے وہ ہم نے جو ہے وہ اس سے علیحدگی اختیار کرنی ہے, تو اس میں بھی جو ہے وہ ان کا ایک لیڈنگ رول تھا. بالکل, تو یہ بھی ایک ان کے کریڈٹ پہ جب بات جاتی ہے. اور آپ کو سر آپ دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ آپ لوگ بھی تو پھنسا دیتے ہیں نا فوج کو بیچ میں, مطلب ذمہ داری کچھ آپ کو بھی لینی ہوگی. آج شامی صاحب مجھ سے سوال کر رہے تھے کہ جی فوج نے اپنے آپ کو اے پولیٹیکل کر لیا ہے, تو پاکستان کی اکانومی وغیرہ کے معاملات اگر خراب ہو رہے ہوں تو تب بھی فوج جو ہے وہ الگ تھلگ ہی رہے گی. میں کہا جناب فوج کو اگر آپ نے اکانومی میں بھی گھسانا ہے, پالیٹکس میں گھسانا ہے, پھر پرائم منسٹر ہاؤس میں ان کو جگہ دیتے, آپ خود گھر چلے جائیں پالیٹیشین جو ہیں, تو کچھ آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے رانا صاحب. نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ انوالو کریں فوج. دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ جو فوج کے سربراہ جو ہے وہ پرائم منسٹر ہاؤس میں اور پریزیڈنٹ ہاؤس میں رہے, اسی وجہ سے ہم اس حال کو پہنچے ہیں.
وہ کردار جو ہے وہ ان کا نہ ہے، نہ ان کو جچتا ہے، نہ اس میں جو ہے وہ ملک اور قوم کی بہتری جو ہے وہ کر سکتے ہیں، لیکن وہ اپنے کردار میں رہتے ہوئے، مثال کے طور پہ فوج کی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ذمہ داری ہے اور نیئر فیوچر میں رہے گی کہ فوج اس ملک میں فری فیئر الیکشن جو ہے ان کو انشور کرے۔ اب ابھی ہمارے الیکشن کمیشن میں یا ہمارے دیگر جو ہماری لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں ان میں اتنی سخت نہیں ہے کہ وہ اکیلے سے جو ہے وہ ان چیزوں کو جو ہے وہ انشور کر سکے، لیکن یہ معاملہ جو ہے فارن پالیسی میں فوج کو انوالو کرنا چھوڑ دیں۔ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ فوج کو وہ خود کہہ رہے ہیں ہم نے جان چھڑا لی بھائی، ہمیں نہ بلایا۔ ہاں ٹھیک ہے، لیکن اب آبویسلی جب ایک پرائم منسٹر آرمی چیف کو کہے گا تو بادل نہ خواستہ اس کو آنا پڑے گا، پھر غلط سمت میں آپ لوگ لے کے جاتے ہیں، آپ سے برات پولیٹیشینز ناٹ اونلی۔ ہاں نہیں، دیکھیں اس میں بات یہ ہے کہ دیکھیں ایک ہے حکومت کا مفاد، سیاسی حکومت کا مفاد وہ، اور ایک ہے ریاست کا مفاد۔ ریاست کا مفاد جو ہے نا وہ تھوڑے سے ایک ڈیفرنٹ ہے۔ الیکشن کو فری فیئر انشور کرنا ریاست کا مفاد ہے۔ اگر ملک کی اکانومی میں کسی وجہ سے بھی کوئی بھی ان کا جو ہے وہ تعلق واسطہ ہو، مثال کے طور پہ اگر ہم اس وقت جو اپنا قمر جاوید باجوہ صاحب ہیں تو انہوں نے ایز جو ہے وہ بہت ہیلپ آؤٹ کیا، لیکن اس ہیلپ آؤٹ کرنے کی ایک وجہ تھی کہ ان کا ایک تعلق تھا، بالکل ٹھیک، اس تعلق کو انہوں نے یوز کیا۔ تو اس تعلق کو اگر انہوں نے یوز کر کے ریاست کا کو فائدہ کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بات تو جائز ہے۔ اس حد تک تو ہر بندے کو، خواہ وہ کوئی جو ہے وہ چیف جسٹس ہو، خواہ کوئی چیف آف آرمی اسٹاف ہو، خواہ کسی بھی عہدے پہ ہو، ریاست کے لیے تو سب کو کام کرنا چاہیے۔ آپ نے کہا سب سے زیادہ آرمی چیف آپ لوگوں نے اپوائنٹ کیا، میں ساتھ میں کہا تھا، اور سب سے زیادہ ٹکریں بھی آپ نے، مخالفتیں بھی آپ لوگوں نے لی ہسٹوریکلی۔ اب ان کے پوائنٹ آف ویو سے وہ صحیح ہے، آپ کے پوائنٹ آف ویو سے آپ صحیح ہیں، اس ڈیبیٹ پہ تو میں جا ہی نہیں رہا۔ اس وقت نواز شریف صاحب نے بی کا پرائم منسٹر اپوائنٹ نہیں کیا، لیکن مجھے پتا ہے کہ نواز شریف صاحب کی مرضی کے بغیر یہ ہو نہیں سکتا تھا، اور اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، پارٹی کے قائد ہیں وہ۔ نواز شریف جو ہے وہ لوگ کچھ بھی کہیں، لیکن ان کا مقدر دیکھیں نا آپ کہ وہ یہاں پہ عدالتوں میں آبسکونڈر ہونے کے باوجود جو ہے وہ ان کی اپنی بھائی کی گورنمنٹ ہے، بلکہ ان کی اپنی گورنمنٹ ہے، وہ اپنی جگہ پہ۔ لیکن سر مسئلہ جہاں پہ ہوگا کہ شہباز شریف صاحب کے متعلق پرسیپشن یہ ہے کہ وہ اداروں کے ساتھ بالکل جو ہے نا وہ سمجھتے ہیں کس طرح ڈیل کرنا ہے، پیسفل طریقے چلتے ہیں، اور نواز شریف صاحب جو ہے نا وہ اڑتا ہوا تیر اپنے آپ پہ لے لیتے ہیں۔ نہیں، یہ دیکھیں یہ بات جو ہے نا یہ تاثر اس لیے ہے کہ لوگوں کو جو اندرون معاملات ہوتے ہیں نا ان کے متعلق جو ہے وہ بہت کم خبر ہوتی ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ جتنی برداشت، جتنی رواداری میاں نواز شریف میں ہے اتنی کسی میں نہیں ہے۔ میاں شہباز شریف تو اکثر جو ہے وہ دوسرے بندے کے منہ پہ بات کر دیتے ہیں کہ نہیں جی یہ غلط ہے یا یہ صحیح ہے۔ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ تو اتنا رکھ رکھاؤ اور اتنا احترام کرنے والے بندے ہیں، لیکن معاملہ یہ ہے کہ جب یہ 2018 میں 17 میں جو ان کے ساتھ شروع ہوا تو وہ بھی تو ایک اتنی یعنی زیادتی کی بات تھی کہ ان کو ایسا یعنی دھکا لگایا گیا کہ ان کو پارٹی کی صدارت تک سے جو ہے وہ نکالا گیا۔ ان کے خلاف وہ جو جے آئی ٹی بنائی گئی، جے آئی ٹی نے جو ان کے خلاف کیسز بنائے۔ نواز شریف صاحب پہ آتا ہوں کہ یہ تعیناتی ہوگی، اس کے بعد ان کے آنے کے اگلا سٹیپ یہ ہوگا، دوسرا لانگ مارچ کھڑا ہوا ہے عمران خان صاحب کا، وہ آپ کے نزدیک کتنا سیریس ابھی تھریٹ ہے آپ کی گورنمنٹ کو یا اسلام آباد کو، اور آپ اس کو رسپونڈ کس طرح کریں گے؟ پھر الیکشن جو ہے اب آپ ایک اہم مرحلہ حل ہو گیا آج آرمی چیف کی تعیناتی کا، تو کیا عمران خان کی کم از کم آپ یہ بات تو مان لیں کہ یار تھوڑا ارلی الیکشن کرا لیں، یا آپ نہیں کرا سکیں گے؟